جو بی بی جناب سیدہ کے اوپر انسائکلوپیڈیا لکھا گیا ہے، آغا انصاری نے لکھا ہے 25 جلدوں پہ، اس کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 236 پہ لکھا سید تقی الدین خنساری کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت فضہ کیونکہ جناب سیدہ کی کنیز ہیں تو ان کا لکھا کہ وہ حضرت قمر کی بہن کی وہاں ساری تفصیلات ہے۔ توجہ کہ جب آئے جناب قمر نے مولا کو دیکھا کہ لڑنا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دیتا ہوں، مولا نے آزاد کر دیا تھا۔ جناب فضہ نے کہا کہ بھئی میں بھی اگر ان کے گھر میں خاتون، کہا بھی ہاں سیدہ ہیں جناب رسول خدا سے، تو وہ کنیزی میں آیا تو مولا کے قمر، مولا نے آزاد کر دیا تھا، قمر آپ آزاد ہے۔ جناب قمر خود کہیں نہیں جاتے تھے، کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک زندہ رہوں گا علی کے در پہ رہوں گا۔ اب ایک مرتبہ جب دونوں خواتین کہنے لگی بچہ میرا، واقعہ ذہنوں میں ہے، آپ نے سن رکھا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، نتیجہ مجھے نیا پیش کرنا ہے۔ اب بہت سے کہتے ہیں مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، حق تھا تو چھین لیتے۔ ایک مرتبہ دونوں خواتین آئیں، توجہ جو پہنچ گئے انہیں سلام، میں نے بھی نتیجہ نہیں دیا، آپ جیتے رہیں، سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز قمر، جب دونوں خواتین بار بار کری بچہ میرا بچہ میرا، مولا نے کہا قمر بچے کے 2 ٹکڑے کرو، دونوں کو ایک ٹکڑا دے دو۔ آپ میں سے بہت سے خاموش ہیں، سوچ رہے ہوں گے بچے کا کیا قصور، ان 2 خواتین کے ٹکڑے ہونے چاہیے تھے۔ توجہ وہ تھے جناب قمر، انہوں نے جب سنا نا مولا نے فرمایا کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دیجئے اپنی تلوار سے، پھر انہوں نے دوسری مرتبہ نہیں سوچا کہ اگر مولا کا حکم ہے پھر بچے ہی کے 2 ٹکڑے صحیح۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، جناب قمر نے تلوار کھینچی، قدامت سے بہت، جیسے ہی آگے بڑھے تلوار اٹھائی بچے پہ چلانے کے لیے 2 ٹکڑے کر دوں، ان 2 خواتین میں سے ایک بولی مجھے بچہ نہیں چاہیے اسے دے دو۔ جیسے ہی اس نے کہا بچہ نہیں چاہیے، مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے بچہ نہیں چاہیے یہ ہے ماں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، ایک مرتبہ سارا مجمع مدینے کا دیکھ رہا تھا کہ یا علی وہ تو خود کہہ رہی ہے بچہ اسے دے دو، آپ کہہ رہے یہ ہے ماں۔ مولا نے فرمایا ماں بچے کی زندگی چاہتی ہے، پہنچ گئے، ماں زندگی چاہتی ہے اس لیے کہہ رہی ہے بچہ اسے دے، یہ نہیں کہہ رہی بچہ میرا نہیں ہے، کیونکہ ماں ہے وہ زندگی چاہتی ہے کہ کسی کے پاس بھی رہے زندہ تو رہے، علی ہے اسلام کے پاس۔ مولا نے کہا اسلام کسی کے پاس بھی رہے زندہ تو رہے۔ آپ پہنچ گئے ہیں، مولا زندگی چاہتے ہیں اسلام، اور مولا جانتے ہیں جب بچہ جوان ہوگا نا خود ہی دیکھے گا باپ تو یہ ہے، جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ کہتے جانے گرامی مولا کائنات جانتے ہیں یہ جوان ہو کے میرے بیٹے مہدی کے پاس خود بخود آ جائے، اب میری بات پہنچ گئی جانے گرامی۔ جانے گرامی مولا نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ مولا جانتے ہیں اگر میں نے تلوار اٹھائی تو سب برکش کر جائے۔ پیغمبر نے وعدہ لیا تھا نا ہمارے ہر روایات میں کہ جب آخری وقت تھا پیغمبر اسلام کا تو آپ نے کہا یا علی مجھ سے وعدہ لیجیے میرے بعد آپ اتنے برس تلوار یا اتنی مدت جب تک اسلام مضبوط نہیں ہو جاتا تلوار نہیں اٹھائیں۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ میرا وعدہ کہ یا علی آپ کی ناموس میں بھی حرف آئے گا، دروازے پہ لوگ آئیں گے ہتھیار اٹھا جن کا کہیں زور نہیں چلتا وہ آپ پہ زور چلائے۔ اس وقت مولا کائنات ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے گا یا رسول اللہ سیدہ پہ حرف آئے میں خاموش بیٹھا رہوں، آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں ایک آدمی ہوتا بے بس، میں بے بس ہوں، میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں سے نہیں لڑ سکتا، توجہ رہے میرے ساتھ، میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں کسی اور پہ کیوں بات کروں، میں سینکڑوں ہزاروں دسیوں لوگوں سے نہیں لڑ سکتا، لیکن اگر کوئی شیر خدا اگر مشرق سے لے کے مغرب تک مجمع، مولا کے اپنے الفاظ ہیں، توجہ جب کوفہ والوں نے جناب مولا حسن مجتبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا آپ کے بابا جو کی خشک روٹی کھاتے ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہماری محبت کی خاطر مولا سے کہیں ہم بکرا سے بکر کے لے آئیں گے، گائے اونٹ جو کہیں گے اچھی طرح سے گوشت کھا لیں۔ مولا حسن مجتبی مسکرانے لگے، کہا آپ لوگوں کی محبت سے میں اپنے بابا تک پہنچا دیتا ہوں۔ کہا بابا جان کوفے والے کہتے ہیں کہ اپنے بابا سے کہیے ایک مرتبہ گوشت اچھی طرح سے کھا لیں۔ کہ بیٹا حسن میری طرف سے ان سارے کوفے والوں سے کہہ دو کہ اگر اس بڑھاپے میں اس کمزوری میں جب یہ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر سارے عرب جمع ہو جائیں تو میرے بازو کی تاب نہیں لا سکتے۔ انہوں نے میرا بڑھاپا دیکھا سارا عرب جمع ہو جائے میری اس تلوار میرے بازو کی کوئی تاب نہیں لا سکتے، سب جمع ہو جائیں تو تب بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اذان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں اللہ نے جسے اسد اللہ کہا ہو، توجہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے، یہ بھی
میں جملے بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ خود پہنچ جائیے گا, میری آپ مجبوری سمجھ سکتے ہیں. یہ بعض افراد نے بھی جواب دیا کہ نہیں, آگ نہیں لگائی تھی, صرف ڈرانے کے لیے آگ لائی تھی. یہ الفاظ لیں, وہ کہیں پڑھ رہے ہیں, میرے بات پہنچ رہی ہے دانی گرام میں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا میں بہت محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے نہیں آگ لگائی نہیں تھی, ہمارا تو ہے نا کہ آگ لگا دی. کہتے نہیں آگ لگائی نہیں تھی, ڈرانے کے لیے دروازے پہ آگ لائی تھی. تو ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی, ایسے کون سے حالات بن گئے تھے کہ نبی کی بیٹی اور داماد کے گھر پہ مسلمان آگ لے آئے تھے؟ اگر ہندو ہوتے, مشرک ہوتے, سکھ ہوتے, یہودی ہوتے, عیسائی ہوتے, تو کہتے بھئی کیونکہ دین کے وارث یہی ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میں سخت ترین باتیں کہہ رہا ہوں. اگر کوئی مشرک یا کافر, یہودی, عیسائی ہوتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ بھئی وارث یہی ہیں, بیٹی اور دامادی تو وارث ہے پیغمبر کے. لیکن اگر کوئی کہے میں پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہوں اور دروازے پہ آگ لائے تو سمجھ لو ایمان سوالیہ نشان آ گیا. جانے گرامی, سخت ترین دور مولا امیر علیہ السلام کہاں گئے جب دروازے کو گرایا گیا. یہ تو کتابوں میں موجود ہے. میں بھی مسائل پہ نہیں آیا, مجمع سننے کا میرے باتوں کو میں پڑھوں. ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے آواز بلند کر صلوات. میں بہت زیادہ وقت لے لوں گا, میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. جانتا ہوں شمع داری بھی ہے, چاند آگے پیچھے ہو گئے جس میں سے سب مسائل ہوئے ہیں, اسے اس پہ بھی نہیں بولا جا سکتا. جہاں سارے سائنس اور علم کے دشمن ہوں, میں نے کچھ نہیں کہا بھئی کاٹ دیجیے گا. پاکستان کے مسائل سان ہے اس وقت, کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا. عزیزان گرامی بس میں یہ اشاروں میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس پہ سمجھ جائیے گا, میری باتیں پہنچ جائیں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب دروازہ گرایا گیا, میں جانتا ہوں مسائل کے جملے سخت جملے, بہت سے افراد بہت تلخ انداز سے سنیں گے, لیکن مجھے جواب پیش کرنا. اگر شبہات کا جواب ہم نہیں دیں گے تو پھر اور کون دے گا؟ اپنے مکہ کا دفاع ہمارا فریضہ ہے. عزیزان گرامی سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر جب دروازہ گرایا تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کہاں تھے, کیوں نہیں آئے؟ پہلی مرتبہ دروازے پہ ایک آدمی آیا, جو تفصیل ہے یا علی آپ کو بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. بیعت کا بھی مسئلہ, بیعت کا بھی جنازہ نکالنا چاہ رہا ہوں میں آج. دیکھیں بیعت کا جنازہ تو پہلے ہی نکلا ہوا ہے, اور بیعت کو کربلا میں دفنایا نہیں جا سکتا, غدیر میں دفنایا نہیں جا سکتا. بیعت کو سقیفہ ہی میں دفنانا پڑے گا. کعبہ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد حیدر صاحب. میں جو جملے پیش کروں گا ایک حوالہ دے کے جاؤں گا نوجوانوں کے لیے. اگر کبھی بھی کوئی کہے نا بیعت کر لی تھی تو ایسا حوالہ دوں گا کہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی بیعت کا دھبا نہیں لگا سکے گا معصوم علیہ السلام پہ. پہلا آدمی آیا, آنے کے بعد کہا یا علی آپ کو مسجد میں بلایا جا رہا ہے, بیعت کیجیے. آپ نے کہا میں بیعت نہیں کروں. دوسرے نے کہا کسی نے, پھر دوبارہ کچھ لوگ آئے چند افراد کے ساتھ, نام نہیں کسی کا بھی لے جا سکتا. یا علی آپ کو بیعت کے لیے بلا رہا ہے, جا رہا ہے مسجد میں آئیے آپ بیعت کیجیے. سب نے بیعت کر لی ہے, زیادہ تر لوگوں نے بیعت کر لی, بہت سے لوگوں نے نہیں کی. آپ آپ نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا اور اب میرے دروازے پہ مت آنا. میں اس وقت قرآن جمع کر رہا ہوں, حجرے میں ہوں, مولا کے سامنے اور آپ ہیں. آپ اسی دوران تیسری مرتبہ جس میں 40-50 افراد کے نام بھی, 35 سے زیادہ لوگوں کے نام بیان کیے گئے ہیں, کہ یہ سب تھے, ان میں سے نام بیان میں نہیں کر سکتا. آپ جا کے سرچ کریں گے آپ کو مل جائے. اور آنے کے بعد کہا دوبارہ کہ علی کو باہر نکالو بیعت کے لیے. تو اس وقت جناب سیدہ دروازے پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا, کہا کہ خبردار واپس چلے جاؤ. علی بن ابی طالب علیہ السلام بیعت نہیں کریں. ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر علی بیعت کے لیے نہیں آتے میں دروازے کو آگ لگا دوں. جو کہا جاتا ہے کہ نہیں, انہوں نے دھمکی دی تھی, آگ نہیں لگائی. تو بی بی نے ایک جملہ فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی پیچھے کھڑی ہوں. اب ابھی میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں, میرے درخواست ہے کہ ان جملوں کو سن لیجیے گا.
بہت ذمہ داری سے چند جملے پڑھ رہا ہوں میں، ایام فاطمیہ نہیں ہے لیکن آپ نے خود عنوان دیا بانی مجلس نے، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، بہت سے افراد کہتے ہیں بی بی تشریف کیوں لائیں؟ پوری دنیا کا کلچر ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے کہ اگر جنگ یا لڑائی جھگڑا بڑھ جائے تو مؤدب محترم خواتین کو بلایا جاتا ہے۔ آج بھی چلے جائیے سندھ پنجاب میں، اگر خدا نہ کرے لڑائی پڑ جائے تو کہتے ہیں خاندان کی بزرگ آ رہی ہیں، میں جس کے تم قتل کے لیے آئے ہو میں اس خاندان سے ہوں، تم سے کہتی ہوں لڑائی روک دو۔ توجہ، میں نے برطانیہ میں پڑھا تھا، وہاں پہ مجھ سے خود برطانیہ میں خود لوگوں نے کہا جو پولیس میں سروس کرتے تھے کہ اگر بعض اوقات فسادات ہونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں خواتین آفیسرز کو لے آؤ، فسادی بھی رک جاتا ہے کہ سامنے خاتون ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، فساد کرنے والا بھی رک جاتا ہے کہ اب فیمیل آفیسر ہے، خاتون آفیسر ہے، اب ہاتھ نہ اٹھانا، اب پتھر نہ چلانا۔ توجہ، پوری دنیا میں محترم خواتین کو کہا جاتا ہے فساد بڑھنے والا آ جائیے، اور اگر کوئی ایسی بیوی ہو جسے پیغمبر نے امو ابیہا کہا ہو۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے بیوی آ سکتی ہے؟ بیوی تشریف لائی ہے اور بیوی نے آ کے کہا کہ یہ نہ سمجھنا دروازے کے پیچھے ہوں پردے میں ہوں تو تمہیں پتا نہیں تھا، بتا رہی ہوں میں نبی کی بیٹی ہوں۔ بیوی نے اپنا تعارف کروایا، کیوں؟ دروازے کے پیچھے ہوں، کوئی یہ نہ کہہ دے ہمیں پتا نہیں تھا، اگر بیوی بتا دیتی تو حالات بدل جاتے۔ بیوی نے آواز دے کے کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، ایک نے آواز دے کے کہا چاہے نبی کی بیٹی ہو میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ میدان گرامی، مسئلہ اتنا ہمارے لیے جو مسئلہ ہے وہ غیرت کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں، لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، جو جملے پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا ایک بہت بڑا حوالہ دوں کہ مولا نے بیعت نہیں کی ہے۔ کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، پڑھوں؟ 5 منٹ چلیے گا؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایسا حوالہ دوں گا پھر اس کے بعد بیعت کا جنازہ نکل جائے گا، خبردار پھر اس کے بعد کوئی نام نہ لے بیعت کا۔ کتاب کا نام صحیح بخاری، اس سے بڑا حوالہ تو نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ مسلمان کہتے ہیں نا بعد کتاب الباری صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح البخاری جو پہنچ رہے ہیں۔ کتاب صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب رجم الحبلہ، یہ ہے صحیح بخاری کا پورا حوالہ۔ حدیث نمبر 6448۔ میں نے حدیث کا حوالہ بھی دے دیا، ریفرنس دے دیا، آپ جا کر دیکھ لیجیے گا۔ اور دوسرے خلیفہ کا خطبہ ہے، اس سے بڑا کوئی میں لا بھی نہیں سکتا، اس سے بڑا حوالہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ایک مرتبہ سقیفہ میں بیعت ہو گئی، بہت سو نے بیعت کر لی، وخالفنا علی و زبیر، لیکن علی اور زبیر مخالفتیں کرتے رہے، بیعت نہیں کی۔ جب دوسرے خلیفہ فرما رہے علی نے بیعت نہیں کی، پھر تم کون ہو کہنے والے بیعت کر لی تھی؟ اس سے بڑا حوالہ تو نہیں، سب جواب حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میدان گرامی، اس سے بڑا حوالہ تو نہیں لایا جا سکتا۔ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بیعت کی مخالفت کرتے رہے، بیعت نہیں، اور صرف آپ نے نہیں، ایک پوری فہرست وہاں نام بتائے گئے۔ پھر حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ میں مکمل کر رہا ہوں، جہاں کو میں نے بہت وقت لے لیا، وہاں پہ بھی ظاہر مجلس کی آواز آ رہی ہے، بس سن لیجیے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے، ایسا ہی ہے؟ مدینے کے سب سے بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج۔ خزرج قبیلے کے سردار ہیں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، مردے مر گئے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ جب بھی کسی نے بیعت مانگی، کیونکہ قبیلے کے سردار تھے، سارا قبیلہ پیچھے کھڑا تھا، توجہ، اس لیے ان سے بڑے احترام سے بات ہوتی تھی کہ اے سعد ابن عبادہ کب بیعت کیجیے گا؟ خبردار مجھ سے بیعت نہ مانگنا، مجھے غدیر یاد ہے، میں بیعت نہیں کروں گا۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے۔ بیداری سے آپ کے لیے حوالہ دیا ہے، سب نے مانا ہے۔ اب یہ جو حالات ہیں، اب یہاں مولا کا نا پھر بھی سن لیجئے، میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر، کہ جب ایک مرتبہ کسی نے دروازے کو آگ لگا دی اور دروازے کو گرا دیا، ایک نے اس جلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری، دروازہ گر گیا۔ بس دروازے کا گرنا تھا، ایک مرتبہ مولا کے کانوں میں آواز آئی، آپ نے قرآن کریم کو فوراً رکھا اور
नंगे पैर आप एक मरतबा अपने घर के दरवाजे पे पहुंचे, तलवार मौला के पास से जुल्फ़िकार, मौला ने एक हाथ गिरबान में डाला जो सबसे पहले घर में आया था, उसे उठा के जमीन पे पटका और सीने पे पांव रख के कहा, अगर पैगंबर इस्लाम से मुझसे वादा न लिया होता तो मैं अभी तुझे जान से मार देता। तुझे नहीं मालूम फातिमा मेरी नामूस है, मेरी इज्जत का नाम फातिमा है। किसी ने आवाज दी, अली तलवार नहीं उठाएंगे, अली को गिरफ्तार कर लो। मैं जानता हूं ये सब पढ़ा नहीं जाता, जाने गिरामी मैं तमाम कर रहा हूं जितनी भी आपको मैंने जहमत दी। और आपकी इस पहर में मजलिस है जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा उस हालत में भी जब बीबी ने आवाज दी ना, जब दरवाजा गिरा तो बीबी ने आवाज दी, या फिजा इलैकी, फिजा जल्दी आओ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। आज कैसे पढ़ूंगा आपके सामने, बड़े मुहतात अंदाज से मैंने मसाइल को पेश किया है। ये भी बीबी की मजलूमियत है कि बीबी के मसाइल को खुल के पढ़ा भी नहीं जा सकता। आए जरा रसूल खुदा को पुरसा देने आए, या रसूल अल्लाह आपने कहा था ना मेरे 3 नवासे हैं, हसन है, हुसैन और एक मोहसिन। पैगंबर ने खुद नाम रखे थे, जनाब मोहसिन का भी नाम खुद रसूल खुदा ने तजवीज़ किया था और फिर रो के फरमाया था। ये आप जानते हैं ना सरवर कायनात पहले से बता गए हैं कि क्या क्या मसाइब आने वाले हैं, लेकिन सलाम जनाब अमीर और जनाब सैयदा पे कि उन तमाम मसाइब पे दोनों ने सब्र किया। अगर देख सके तो मेरे देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके कुछ देर के लिए मदीने चलिएगा। एक मर्तबा किसी आदमी ने आवाज दी, अली को गिरफ्तार कर लो, अली जंग नहीं करेंगे। बस जैसे ही गले में रस्सी डाली, हाथों को बांधा ले जाने लगे। एक मर्तबा खातून जन्नत ने मौला की अबा में हाथ डाला और आवाज दी कि मैं अपने सरताज को ले जाने नहीं दूंगी, खबरदार मेरे सामने मेरे सर के ताज अली को गिरफ्तार न करना। एक मर्तबा एक आदमी ने आवाज दी, कौनफोस अपने गुलाम को आवाज दी, फातिमा से अली की अबा को छुड़वा। अब आप जानते हैं वो अगली रिवायत पढ़ी नहीं जा सकती। तलवार का दस्ता और सैयदा के दस्ते मुबारक, बस किसी मलऊन ने न जाने ताजियाना कैसे उठाया और तलवार का वो दस्ता, बस एक मर्तबा बीबी के हाथ से अबा का छूटना था। बीबी ने आवाज दी, उम्मे ऐमान फिजा मुझे मेरे बाबा की कब्र पे ले चलो, मेरे बाबा के मरकत पे, मेरे बाबा के रोजे पे। आप जानते हैं ना बीबी चल नहीं पा रही थी, एक मर्तबा सहारा लिया। बीबी ने हाथों को रखा कि मेरे बाबा की रिदा ला दो। बीबी ने अपने बाबा की अबा को अपने सर पे रखा, अम्मामे को खोला, सर पे रखा, सहारा देके बीबियां लेके चली। जनाबे खातून ने जन्नत को वहां मौला अली को मस्जिद में ले गए। बार बार कहते थे या अली बैअत कीजिए, मौला बार बार इनकार करते। एक मर्तबा जनाबे सैयदा ने अपने बालों को बिखराया। रोज़ा रसूल पैगंबर की कब्र मुबारक आपके अपने घर में है, जो जनाबे सैयदा वहां पे आई घर में, एक मर्तबा बालों को बिखराया, कहा बाबा अली का हक छिन गया, मैं खामोश रही। बाबा मेरे बच्चे घर में यतीमों की तरह से रहते हैं, मैं खामोश रही। बाबा हमारे घर में फाके हुए, मैं खामोश रही। बाबा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, बाबा मैं खामोश रही। लेकिन बाबा आज मेरी आंखों के सामने मेरे सरताज अली को गिरफ्तार किया गया, बाबा मैं बद्दुआ करने आई हूं। एक मर्तबा मौला ने आवाज़ दी, सलमान फौरन रोज़ा रसूल पे जाइए, बिनते रिसालत बद्दुआ करने वाली है। कहा मौला मैं आपको यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। कहा सलमान आप देखते नहीं मस्जिद नबवी की दीवारें उठती हुई नजर आ रही है, फौरन सैयदा से कहिए अली ने कहा है मेरे हक का वास्ता बद्दुआ न कीजिएगा। जनाब सलमान चले, बहुत तेजी से आए। जैसे घर आए आवाज दी, फिजा जरा सैयदा से कहिए मैं अंदर आने वाला हूं। जनाब सलमान भी जानते हैं बीबी ने बालों को बिखरा दिया होगा। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने आवाज दी, सलमान क्या बात है? कहा बीबी मौला फरमा रहे मेरे हक का वास्ता आप बद्दुआ न कीजिएगा। बीबी ने आवाज दी, बाबा मैं अली की खातिर आई थी, मैं अली की खातिर बगैर बद्दुआ किए मैं वापस जा रही हूँ। अजरकुम अल्लाह। बस भाई
2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. میں جانتا ہوں جب تابوت برآمد ہوگا بہت کم دنیا میں جناب محسن کا تابوت برآمد ہوتا ہے. آج جناب محسن کا تابوت برآمد ہوگا. میں ایک سوال کروں آپ سے, دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے جب میرا جنازہ اٹھے زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, جب میرا جنازہ ہو, میری تشییع جنازہ ہو, زیادہ لوگ ہو. ہائے جناب سیدہ بی بی نے مولا کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی کہ جانی جنہوں نے آپ سے بیعت توڑی ہے میرے جنازے میں نہ آئے, کہ میرے جنازے میں نہ آئے, کوئی میرے جنازے میں نہ آئے. صرف 14 افراد جنازے میں تھے جن کے نام مولا علی کو بی بی نے لکھوائے. جناب عقیل ہیں, جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں, بھائی قریبی جناب سلمان, جناب یہ قریبی ترین افراد. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر ایک چھوٹے سے بچے کا جنازہ مولا ہاتھوں پہ لے کے آئے ہوں, میرا دل کہتا ہے مولا حسین کہیں گے بابا آج آپ نے محسن کی شہادت دی ہے, کل میں کربلا میں علی اصغر کا لاشا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھائی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا. آج جناب سیدہ کو آپ ہمیشہ 2 بیٹوں کا پرسہ دیتے ہیں, بی بی حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑوں کا پرسہ, حسین ابن علی کی کٹی رگوں کا پرسہ. آج بی بی اس بیٹے کا پرسہ جو فخر علی اصغر ہے. اجرکم اللہ, اجرکم. بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. آپ جانتے ہیں نا مولا حسین نے اصحاب رسول کے جنازے بڑی تعظیم سے اٹھا لیے تھے. جناب عباس کے بازو اٹھائے, جناب علی اکبر علیہ السلام کا لاشا اٹھایا, لیکن جب جناب علی اصغر کو اٹھایا تو 7 قدم آگے لیے, 7 قدم پیچھے لیے اور بار بار کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. میرا دل کہتا ہے مولا علی نے بھی جب ایک چھوٹا سا لاشا اٹھایا ہوگا تو کہا ہوگا یا رسول اللہ اتنی تنہائی میں جنازے نہیں اٹھائے جاتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرا سلام میرے اس بھائی پہ جس نے جناب محسن کا بھی تابوت اٹھایا. حق تو یہی ہے جب ہر امام کے لیے تابوت اٹھا رہے ہیں, سیدہ کے اس بیٹے کا بھی تابوت. لیکن آج اگر کوئی اولاد سے پریشان ہے, اگر کوئی بے اولاد ہو تو اپنی منت مانے گا, اور اگر اولاد والا پریشان ہو وہ بھی اولاد کو ذہن میں لائے. پھر سوچے سیدہ نے کتنے بڑے بڑے امتحان دیے. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام. کبھی رات کی تاریکی میں جنت البقیع میں چھوٹی سی قبر بنانے والے مولا. اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا. آج جناب محسن کی شہادت کیسے, میں نے صرف آپ کو اشارہ کیا. آئیں ذرا مولا حسن سے پوچھتے ہیں کہ جناب سیدہ کس حالت میں تھیں جب دروازے پہ کوئی لوگ آئے. اگر آج ابھی بھی کوئی نہ رو سکے تو میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. مولا فرماتے ہیں میری ماں صحن میں چکی پیس رہی تھی جب کچھ لوگوں نے دروازے پہ دستک دی. میری والدہ نے دیکھا کہ دروازے پہ بہت زیادہ ہجوم ہے. میری ماں نے فوراً سر پہ برقع رکھا, تیزی سے آگے بڑھی, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا جو میں پہلے پڑھ چکا, لیکن جیسے کسی نے آگ لگائی دروازہ گرا, بی بی نے جلتا ہوا دروازہ روکا, آواز فضا. میں کہوں گا بی بی آپ میں اور آپ کے بیٹے حسین میں بڑی مماثلت ہے, دونوں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں, لیکن فرق ہے ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان بیٹے کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپیں. اجرکم اللہ. بس بھئی تابوت برآمد ہو گیا. میں آخری جملے, ابھی جب آپ تابوت کو سہارا دیں گے تو کہیے گا السلام علیکی یا فاطمۃ الزہراء, اے بنت رسالت, آپ کو سلام. آپ کا الٹا ہاتھ ہمیشہ پہلو پہ رہا کرتا تھا. جب مرحوم آقا اصفہانی سے کسی نے پوچھا, آقا نجف کے ممبروں سے بڑے بڑے علماء ذاکرین سب یہ جملہ پڑھتے ہیں, جناب سیدہ دروازہ گرنے کے بعد الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھی. مرحوم عبداللہ شیخ محمد حسین اصفہانی سے سوال کیا, آقا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ آقا نے کریا کر کے فرمایا نہیں, روایت یوں نہیں ہے, بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھی, بلکہ روایت یہ ہے بی بی کروٹ ہی نہیں لے سکتی تھی. سیدہ اتنی زخمی تھی